آپ نے ان بچوں کے بارے میں پوچھا ہے جن کے والدین کا پتہ نہیں، تو انشاءاللہ اس موضوع پہ کسی وقت مستقل بات کر کے 15-20 منٹ کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسلام نے اسے کیا سٹیٹس دیا ہے، ہمارا اور اہل تشیع کا کیا اختلاف ہے۔ آپ دعا کیجئے اللہ تعالی توفیق بخشے تو شریعت کا صحیح نقطہ نظر ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اس بچے کا ماں کی وراثت میں حق بنتا ہے جو لوگ نہیں دیتے۔ اگر اس کی والدہ کا پتہ چل جائے تو اس ماں کو اس بچے کی وراثت میں شریک کیا جائے گا۔ یہ بچہ جو کچھ بھی کھاتا کماتا ہے، بڑے ہو کے بزنس کرتا ہے، یہ سارے کا سارا پیسہ اس کو اٹھانے والا، اس کی پرورش کرنے والا جو آدمی ہے وہ اس میں شیئر کرے گا۔ اس بچے کا والد اسے تصور کر کے جس نے اس کی پرورش کی ہے، وراثت اس حساب سے تقسیم ہوگی۔ اور سیدنا عمر اور سیدنا علی دونوں خلفاء رضی اللہ عنہ کو ایسے بچے مل گئے تھے، اور دونوں نے بہت زیادہ ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ فرمایا۔ یہاں تک مل جائے گا آپ کو کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بچپنا اس بچے کا وہ اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بچہ تھا اس کے منہ سے پانی گرتا تھا تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر پڑتا تھا، تو خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس معاملے میں فرماتے تھے مجھے ایک ایسا بچہ مل جائے جس کے باپ کی کوئی خبر نہ ہو تو مجھے اس ساری دنیا میں فلاں اور فلاں چیزوں سے زیادہ میرا بچہ پیارا لگتا ہے کہ ہم اس کی پرورش کریں۔ اور ایسے ہوتا تھا مسلم سوسائٹی میں، اور ایسے بچوں کو بڑے سے بڑے عہدے بھی دیے جاتے تھے۔ اسی لیے ہمارے نزدیک کوئی ایسا بچہ اگر وہ سیاسی طور پر کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے اور سوسائٹی اسے اپنا امیر المومنین بنانے کے لیے تیار ہو تو خلافت عظمیٰ کے مقام پر بھی جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس کا قصور نہیں نا کوئی بھی، جبکہ اہل تشیع کے ہاں اسے کوئی بھی عہدہ نہیں دیا جا سکتا، حتیٰ کہ کسی مسجد کا امام بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کر لیں گے۔